10 محرم بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ فرشتوں کی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح وہ تسبیح ہے جس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے، مال و دولت ہے، آنے کو تیار نہیں، رزق کے مسائل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کیا تجھے فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں جس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کی تسبیح کو پڑھا کرو۔ وہ شخص گیا اور کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوا اور کہنے لگا دنیا اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو گئی ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ 10 محرم کا دن قبولیت والا دن ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نیک بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی، بنی اسرائیل کو نجات ملی، فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کو دور کیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ہر کسی کو مالا مال کر دیتا ہے۔ آج کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ فرشتوں کی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس ذکر کو کرتا ہے رب تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کہا جاتا ہے آج جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو۔ ایسا عمل ہے، عمل بعد میں پورا ہوگا، آپ کی مراد پہلے پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ پر دنیا جہاں کی پریشانیاں ٹوٹ پڑی ہیں، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، مرادیں پوری نہیں ہو رہی، تنگ دستیاں بڑھ چکی ہیں، آج کے دن آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے محرم کے مہینے میں اور بالخصوص 10 محرم کے دن کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے ماہ محرم کو لاپرواہی میں گزارا، اپنی خالی جھولی کو نہیں بھرا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے میں ہر کسی کی خالی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی پریشانی کو ختم کر دیتا، ہر کسی کی تنگ دستی کو ختم کر دیتا، ہر ایک کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالی سے بڑی حاجت پوری کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانی کو ختم کروا سکتے ہیں۔ آج آپ کو وہی عمل بتانے والا ہوں جن پر عمل کر کے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ایسا عمل ہے اگر سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اس عمل کو کرے وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ محرم کے مہینے میں اور بالخصوص 10 محرم کے دن خالی جولی کو بننا چاہتے ہو، خزانے لوٹنا چاہتے ہو، مالا مال ہونا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس دولت ہی دولت آ جائے، آپ کی پریشانی والی، تنگ دستی والی، بیماری والی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آج آپ نے 10 محرم بدھ کے دن دنیا کے سب کاموں کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے، اہل و عیال کے لیے اس عمل کو لازمی کر لینا۔ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اس مختصر سے وظیفے کو ایک بار ہی پڑھا جاتا ہے، رب تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، 7 نسلوں تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے گھر سے دولت ختم نہ ہو، آپ کے گھر پورا سال کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کے گھر کے اندر پورا سال کوئی بیماری نہ آئے، کوئی تنگ دستی نہ آئے، آج ہر حال میں اس عمل کو لازمی کر لینا۔ آج جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر کو بدلے گا۔ آج آپ کی قسمت کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آج 10 محرم کے دن یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدلے گا۔ آج آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جو آپ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں جن کی وجہ سے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلی غلطی یہ، آپ وظیفہ کرتے وقت
وضو نہیں کرتے، کوشش کریں سارا دن ہی باوضو رہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم وظیفہ کرتے وقت لازمی باوضو رہیں۔ دوسری غلطی یہ، آپ دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے، دنیا جہاں کا کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی بھی وظیفہ نہیں۔ نماز کے بغیر کبھی بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، سب کچھ پاس ہونے کے باوجود آپ پریشان ہی رہیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کوئی قید نہیں۔ آپ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کے پاس وقت ہو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وظیفہ پڑھنے کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، نیپال سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اور ایک غلطی یہ بھی کرتے ہو، آپ دوسروں کو بتاتے ہو میں فلاں عمل کرتا ہوں، میں فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے وظیفہ کرنے کے لیے ایسی جگہ باوضو ہو کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کی توجہ اپنی پریشانیوں کی طرف ہو، آپ کی توجہ اپنی حاجات کی طرف ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پریشان حال بھائی اور بہن اس عمل کو لازمی کرے، اپنی پریشانی کو ختم کرے، اپنی خالی جھولی کو بھرے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ عمل پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، بھائیو، بہنوں، آج مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، گھر نہیں چل رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جسے میں کروں میرے پریشانی ختم ہو جائے۔ آج میں آپ کو وہی عمل بتانے والا ہوں۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے گھر میں اتنی کثرت کے ساتھ دولت آئے گی، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ دولت کو سنبھال سکتے ہو، اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جو کہتے ہیں ہمارے اوپر بہت قرض ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے قرضہ اتر جائے۔ آج آپ کو وہی عمل بتانے والا ہوں، جتنا بھی قرض ہو ایسے اترے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وظیفے کو کبھی بھی ہلکا نہ لینا۔ یہ وظیفہ رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے، رزق کی بندش کو کھولتا ہے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، کاروبار میں برکت لاتا ہے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی جلدی آپ کا کام بنے گا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ افضل درود نماز والا درود درود ابراہیمی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس پر، ورنہ ہاتھوں کی انگلیوں پر اس وظیفے کو شمار کر سکتے ہیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور پھر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر 10 مرتبہ فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کو 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسی تسبیح ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے علاوہ اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو مکمل کریں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ یا رب، مجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ اس طرح رو رو کر دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے رزق میں، عمر میں، عمل میں خیر برکت عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔